अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों। मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 11वां पारा सूरत यूनुस आयत नंबर 71 ता 82 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतलु अलैहिम नबअ नूह इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन काना कबुरा अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिऊ अमरकुम व शुरकाकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़दू इलैया व ला तुनज़िरून। फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअल्तुकुम मिन अज्र इन अजरिय इल्ला अल्लाहि व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन। फ़कज़्ज़बूहु फ़नज्जयनाहु व मन माअहु फ़िल फ़ुल्कि व जअलनाहुम खलाइफ़ व अग़रक़नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन। सुम्मा बअसना मिन बादिही रुसुलन इला कौमिहिम फ़जाऊहुम बिल बय्यिनाति फ़मा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन क़ब्ल कज़ालिक नतबउ अला कुलूबिल मुअतदीन। सुम्मा बअसना मिन बादिहिम मूसा व हारून इला फ़िरऔन व मलइही बिआयातिना फस्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। फलम्मा जाअहुमुल हक्कु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन। क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल हक्कि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ्लिहुस साहिरून। क़ालू अजीतना लितल्फितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना वतकून लकुमुल किब्रियाउ फिल अर्द वमा नहनु लकुमा बिमुअ्मिनीन। वक़ाल फ़िरऔन ऊतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम।
فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تم پر شاک گزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا تو جس نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو. تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجلک یعنی کہ الجھن نہ رہے. پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو نہیں مگر اللہ پر اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں. تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور انہیں ہم نے نائب کیا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی ان کو ہم نے ڈبو دیا. تو دیکھو ڈرائے ہوئیوں کا انجام کیسا ہوا. پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے. ہم یوں ہی مور لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے. تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا بولے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا کیا حق کی نسبت ایسا کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر مراد کو نہیں پہنچتے. بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی رہے اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں. اور فرعون بولا ہر جادوگر علم والے کو میرے پاس لے آؤ. پھر جب جادوگر آئے ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے. پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے. اب اللہ اسے باطل کر دے گا. اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. پڑے برا مانے مجرم. مزید ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. اور مدت دراز تک تم میں ٹھہرتا اور اس پر تم نے میرے قتل اور نکال دینے کا ارادہ کیا ہے اور اپنا معاملہ اس وحدہ لا شریک کے سپرد کیا. مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ کلام بطریق تعجیز ہے. مدعا یہ ہے کہ مجھے اپنے قوی اور قادر پروردگار پر کامل بھروسہ ہے. تم اور تمہارے بے اختیار معبود مجھے کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. میری نصیحت سے جس کے فوت ہونے کا مجھے افسوس ہے وہی مجھے جزا دے گا. مدعا یہ ہے کہ میرا واضح و نصیحت خالص اللہ کے لیے ہے کسی دنیاوی غرض سے نہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اور ہلاک ہونے والوں کے بعد زمین میں ساکن کیا. ہود صالح ابراہیم لوط شعیب وغیرہ ہم علیہم السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اور فرعونیوں نے پہچان لیا کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو براہ نفسانیت ہرگز نہیں فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دین و ملت اور بت پرستی و فرعون پرستی سرکش و متکبر نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا مقابلہ باطل سے کرے اور دنیا کو اس مغالطے میں ڈالے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات معاذ اللہ جادو کی قسم سے ہیں، اس لیے وہ رسے شہتیر وغیرہ اور جو تمہیں جادو کرنا ہے کرو، یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ حق کو باطل ظاہر ہو جائے اور جادو کے کرشمے جو وہ کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو، نہ کہ وہ آیات الہیہ جن کو فرعون نے اپنی بے ایمانی سے جادو بتایا، یعنی اپنے حکم، اپنی قضاء و قدر اور اپنے اس وعدے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غالب کرے گا۔ مجھے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کے یہاں تلاوت ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شریف کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس آخری امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کلام کا جو پیغام ہے یہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، تاکہ یہ لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ یہ ویڈیو وائرل ہو اور یہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور یہ دن قیامت تک انشاءاللہ میرے اور آپ کے کھاتے میں یہ لکھا جائے گا۔ تو ہم یہ ضرور توقع کرتے ہیں کہ دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہماری ضرور شفاعت فرمائیں گے، اور اس توقع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقدس کام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ تو آپ تمام دوستوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور لائک، شیئر، سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔